نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 194 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ہجری کو ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کے ارادہ سے سرکار نے مکہ معظمہ کی طرف سفر فرمایا، تو حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا اور انہوں نے پتھراؤ بھی کیا۔ بالآخر مذاکرات ہوئے تو یہ طے پایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اگلے سال عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ اس سال انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگلے سال جب آئیں گے تو مکہ والے 3 دن تک مکہ معظمہ کو خالی کر دیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلے سال اسی مہینے یعنی 7 ہجری کو ذی القعدہ کے مہینہ میں سرکار اور صحابہ اکرام عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ صحابہ کو رستے میں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں کفار مکہ انہیں پھر روک نہ دیں، اور جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے اپنی اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا اسی طرح کی حرکات دوبارہ نہ کریں، پتھر وغیرہ نہ پھینکیں۔ اگر انہوں نے کہیں ایسا کر دیا تو ہمیں ظاہر ہے ان سے قتال کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورتحال میں 3 معاملات بڑے اہم ہیں۔ ایک تو ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا ہم حالت احرام میں ہیں، اور تیسرا وہ حدود حرم کی ہیں۔ تو یہ 3 بڑے اہم معاملات درپیش ہوں گے۔ اگر کفار نے جنگ کی ابتدا کی یا جنگ کی چنگاریاں سلگائیں، انہوں نے سازش کی، تو یہ اہم معاملات ہیں، کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس خدشہ کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، یعنی اگر وہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں تو پھر تم بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھو، اور اگر انہوں نے جنگ کی پہل کر دی اور جنگ چھیڑ دی تو پھر اس مہینے میں انہیں جواب دینا اور جوابی طور پر ان سے جہاد کرنا یہ منع نہیں ہے۔ پھر فرمایا والحرمات قصاص، حرمات حرمت کی جمع ہے، جس طرح ظلمت کی جمع ظلمات ہوتی ہے، اسی طرح حرمت کی جمع حرمات ہے۔
اور حرمت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے حلال کے جو مد مقابل جس کو حرام کہا جاتا ہے اس پر بھی حرمت کا استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے عزت، احترام، اور ایسی شے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس شے کی حفاظت کی جائے، عزت و احترام کی محافظت کی جائے، اور اگر اس کی عزت و احترام نہ کی جائے اور اس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کی سزا میں بدلہ لینا واجب ہوتا ہے۔ ایسی شے کو بھی حرمت سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں یہی مراد ہے کہ حرمت کے بدلے میں، احترام کے بدلے میں، عزت کے بدلے میں عزت ہے، ادب کے بدلے میں ادب ہے۔ اور پھر فرمایا والحرمات و قصاص۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے گناہ کا بدلہ لینا، جرم کی سزا دینا۔ تو جس چیز کی حرمت کا، جس چیز کے تقدس کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری تھا، اگر کسی نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کو ترک کیا، تو اس سے بدلہ لینا، اس سے قصاص لینا یہ ضروری ہے۔ اور قصاص لینے میں ہوتا یہ ہے کہ جس نے حرمت کو پامال کیا ہے، اس نے جس انداز سے پامال کیا ہے، اگر اسی انداز سے اسے بدلہ دیا جا سکتا ہو، شریعت منع نہ کرتی ہو، تو وہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا جو اس نے فعل کیا۔ اور اگر جو اس نے کام کیا اسی انداز سے بعین ہی اس سے بدلہ نہ لیا جا سکتا ہو تو پھر بھی اس سے بدلہ تو لیا جائے گا، لیکن شریعت نے اس کے طور طریقے اور متعین فرما دیے ہیں۔ تو بہر صورت جو بھی حرمت کو پامال کرے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ تو جو پہلے کر رہا ہے وہ تو ظاہر زیادتی ہے، اور اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً زیادتی ہوتی نہیں، لیکن جواب چونکہ اسی طرح دیا جاتا ہے جس طرح اس نے کیا، تو اس جواب کو مجازاً زیادتی کہہ دیا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ شورى کی 40ویں آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے۔ تو ظاہر ہے برائی کا بدلہ یہ برائی نہیں ہوتی بلکہ عین انصاف ہوتا ہے، مگر چونکہ جرم اور سزا دونوں فعل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس لیے برائی کے بدلے کو بھی مجازاً برائی کہہ دیا گیا۔ یہاں بھی جو زیادتی کر رہا ہے اس سے چونکہ بدلہ بھی لینا ہے، تو اس کا بدلہ اگرچہ زیادتی نہیں عین انصاف ہے، لیکن چونکہ بدلہ اسی طرح ہوگا جس طرح اس نے کیا، تو یہ صرف ظاہری مشابہت کی وجہ سے اس بدلے کو بھی زیادتی کہہ دیا گیا، ورنہ حقیقتاً یہ عدل ہوگا اور یہ انصاف ہوگا۔ اور پھر فرمایا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بدلہ اتنا ہی لو اس سے جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ اور وہ بدلہ دو طرح ہم لے سکتے ہیں، اگر جو فعل اس نے کیا وہی فعل بدلے میں کیا جا سکتا ہو تو ظاہر بعین ہی اسی طرح بدلہ لیں گے، اور اگر بعین ہی وہ فعل کرنے کی ہمیں شریعت اجازت نہ دیتی ہو تو پھر بدلے کی صورت بدل جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے صرف پرہیزگاروں کے ہی ساتھ نہیں بلکہ اس کی معیت مختلف مواقع پر مختلف طبقات کے ساتھ بیان کی گئی، اور اس کی جو معیت ہوتی ہے وہ معیت نہ تو جسمانی ہوتی ہے
اور نہ ہی مکانی ہوتی ہے اور نہ ہی زمانی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کسی بندے کے وجود اور جسم کے ساتھ اللہ کا معاذ اللہ کوئی جسم ہو تو اس کا کوئی جسم اس کے جسم کے ساتھ ہے، جسمانی معیت اس کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بندہ چونکہ کسی جگہ اور مکان میں ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھی اس مکان میں اس کے ساتھ ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جس طرح بندہ کسی وقت میں کسی زمانے میں ہوتا ہے تو اللہ بھی کسی زمانے میں ہے تو اس کے ساتھ ہے۔ اس کی معیت نہ جسمانی ہوتی ہے، نہ مکانی ہوتی ہے اور نہ ہی زمانی ہوتی ہے، بلکہ اس کی معیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کی معیت اپنی قدرت کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور اپنی قدرت کے لحاظ سے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو۔ جس طرح سورہ حدید کی 4 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس کی قدرت سے تم باہر نہیں نکل سکتے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہی ہے، تم اس کے قدرت کے احاطے میں ہو۔ یہاں چونکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے متقین کے ساتھ اس کی معیت اس طرح کی تو نہیں ہوگی جس طرح کی کافروں کے ساتھ بھی معیت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جو معیت ہوگی وہ تو خاص نوعیت کی ہوگی، اور ان کے ساتھ جو معیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نصرت کے اعتبار سے، اس کے فضل کے اعتبار سے، اس کے کرم کے اعتبار سے، اپنی تائید کے اعتبار سے۔ جس طرح رب العالمین نے سورہ اعراف کی 56 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنے فضل کرم کے اعتبار سے اہل ایمان اور متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں مفسرین نے جن مسائل کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کریں تو تم بھی اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کرو، اور اگر وہ لحاظ نہ کریں اور وہ اس مہینے میں جنگ کی ابتدا کر دیں کفار، تو اس مہینے میں ان سے جنگ کرنا اور قتال کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ دوسرا، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا مسئلہ والحرمات و قصاص، کہ حرمتیں برابر ہیں، اور حرمتیں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ اور حدود حرم کی حرمت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے اور حفاظت نہ کرنے پر سزا ملتی ہے، اسی طرح دیگر بھی بہت ساری ایسی قابل احترام اور قابل عزت چیزیں ہوتی ہیں جن کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو اس پر بھی بدلہ اور سزا ملتی ہے۔ یہ اصول، یہ ضابطہ والحرمات و قصاص سے علماء نے اخذ فرمایا، اور اس اصول کی روشنی میں بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ مثلا جس طرح حدود حرم کی عزت و حرمت ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت کی ایک حرمت ہے، اور وہ دوسرے مسلمان پر حرمت پامال کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں ارشاد فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا و کحرمت بلدکم ھذا و کحرمت شہرکم ھذا، کہ خبردار تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں قابل احترام ہیں، اور انہیں پامال کرنا ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینہ کی حرمت ہے، اور اس شہر مبارک کی حرمت ہے۔ جس طرح ان
حرمتوں کو، یعنی اس مہینے کی، اس مکہ شہر کی اور اس حج والے دن کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے۔ اور اگر کسی نے پامال کیا تو فرمایا والحرمات و قصاص، اس حرمت کو پامال کرنے میں بھی بدلہ ہوگا۔ وہ بدلہ کیسے ہوگا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی جان کو ضائع کر دیا، قتل کر دیا، تو بدلہ میں اس کی جان کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی مسلمان کے کسی عضو کو تلف کیا تو بدلہ میں اس کے بھی اسی عضو اور اسی جسم کے جز کو تلف کر دیا جائے گا۔ جس طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ السن بالسن والاذن بالاذن والجروح قصاص، کہ دانت اگر کسی نے توڑا تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، کسی نے کان کاٹا تو بدلے میں کان کاٹا جائے گا، کسی نے زخمی کیا تو بدلے میں اسے زخم دیا جائے گا۔ تو جان کے لحاظ سے اگر بالکل جان ہی ختم کر دی تو جان ختم کی جائے گی، اور جسم کا کوئی عضو تلف کیا تو بدلے میں عضو تلف کیا جائے گا اور وہی عضو تلف کیا جائے گا۔ اور مال کے لحاظ سے اگر کسی نے کسی کے مال کو چرایا تو اس میں قصاص اور بدلہ یہ ہوگا کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اگر مال چرایا نہیں بلکہ کسی کے پاس رکھا تھا تو اس نے وہ مال تلف کر دیا، ضائع کر دیا، تو جو مال اس نے تلف کیا ہے، ضائع کیا ہے، اس مال کا اس سے تاوان لیا جائے گا۔ اور تاوان کیسے لیا جائے گا؟ تاوان لینے میں طریقہ یہ ہے کہ مال مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مال ایسا ہوتا ہے کہ اس جیسا مال بازار سے دستیاب ہوتا ہے اور وہ لینے دینے میں حرج بھی نہیں، تو اگر وہ دستیاب ہو تو ویسے ہی مال اس سے اس کی جنس کا مال لیا جائے گا جو اس نے تلف کیا ہے۔ اور اگر ویسے ہی مال بازار میں دستیاب نہ ہو تو پھر جو مال اس نے تلف کیا اس کی قیمت لے لی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کی مثل بازار سے مل سکتی ہو اور قیمت میں زیادہ فرق بھی نہ ہو، وہاں وہی لیا جائے گا جو اس نے تلف کیا ہے۔ مثلاً انڈے ہیں، اخروٹ ہیں اور اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی مل بھی جاتی ہیں اور جتنی قیمت ایک کی ہوتی ہے تقریباً اتنی ہی قیمت دوسری شے کی ہوتی ہے، تو ایسی کوئی چیز تلف کی تو بیان ہی اس کی جنس سے دوسری چیز زمان میں لی جائے گی۔ اور اگر ایسی چیز تلف کر دی کہ اس جیسی چیز مل تو جاتی ہے لیکن قیمت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، مثلاً اگر کسی کا کوئی جانور ضائع کر دیا تو دوسرا جانور اس جنس کا مل تو جائے گا لیکن قیمت میں تفاوت بہت ہوگا۔ ایسی صورتحال میں جو جانور تلف کیا گیا ہے اس کی جو قیمت طے ہو اور عادل لوگ اس کی جو قیمت مقرر کریں وہ قیمت اس سے زمان میں واپس لے لی جائے گی۔ تو علماء نے اس اصول کو بیان کرنے کے بعد بہت ساری ایسی چیزوں کی فہرست بیان کی کہ جن میں آپ بعین ہی تلف کیے گئے مال کی جنس وصول کرتے ہیں، اور ایک طویل فہرست اس چیزوں کی بھی ہے جن میں تلف کی گئی چیزوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ مثلاً تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا، سیسا، کھجور کی تمام قسمیں، سرکہ، آٹا، روئی، اون، کاتی ہوئی اون، ریشم، چونا، روپیہ، اشرفی، پیسہ، بھوسا، مہندی، وسمہ، خشک، پھول، کاغذ، دودھ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے تلف کر دیں تو بعین ہی زمان میں یہی چیزیں اس سے واپس لی جائیں گی، یعنی یہ مثلی چیزیں ہیں۔ اور کوئلہ، گوشت اگر کچا ہو، اور اینٹ، صابن، درخت، گوبر، سوئی، چمڑا کچا ہو یا پکا، نجس تیل،
نصف سا سے کم غلہ، روٹی، پانی اور تانبے، پیتل، مٹی کے برتن اور انار، سیب، کپڑے، تازہ پھول، ترکاریاں، دہی، چربی اور دمبے کی چکی، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے ان اموال میں سے کوئی چیز تلف کی تو ان کی قیمت زمان میں واپس دی جائے گی۔ بہر صورت عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ مال بھی محفوظ ہے، اگر اس کی حرمت کو پامال کیا تو اس میں بھی قصاص ہوگا۔ اور پھر عزت، یہ بھی ہر مسلمان کی محفوظ ہے، اگر کسی نے کسی کی عزت کو پامال کیا، کسی کے احترام کو پامال کیا، مثلاً اسے سب و شتم کیا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اور اس سے قصاص لینے کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ اگر اس نے سب و شتم کیا تو یہ جواب میں اتنی حد تک تو اس کو طعن و تشنیع کر سکتا ہے جتنی حد تک زبان پر لفظ ادا کرنا گناہ نہ ہو۔ مثلاً کسی جانور سے تشبیہ دے دی، کتا بلا کہہ دیا، تو جو اس نے کہا یہ بدلے میں اتنا تو اسے کہہ سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ اسی کو کہے گا، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، دیگر رشتہ داروں کو گالی نہیں دے گا۔ اور اگر اس نے زبان سے گالی ہی ایسی دی کہ اس کی زبان پر وہ آنا شریعت منع کرتی ہے تو پھر وہ لفظ یہ نہیں ادا کرے گا، بلکہ اتنی ہی حد تک رہے گا جتنی اس کو شریعت نے اجازت دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح حدود حرم کی حرمت کو پامال کرنے میں قصاص ہے، اسی طرح ہر مومن کی جان، مال اور عزت و آبرو کی بھی حرمت ہے، اس کو پامال کرنے میں بھی قصاص ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جو قصاص لیا جانا ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں اور خاص طور پر جان کے معاملات میں، یہ بندہ از خود نہیں لے سکتا، بلکہ یہ قصاص حاکم اسے دلوائے گا، حکومت اسے دلوائے گی۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ قرآن مجید جو ارشاد فرماتا ہے کہ حرمتیں برابر ہیں، یعنی اگر وہ حرمت پامال کریں تو تم بھی ان کا بدلہ لو، تو یہ قصاص کا جو حکم دیا گیا یہ صرف حکم اباحت کے لیے ہے، کیونکہ بدلہ لینا ضروری اور واجب نہیں، بلکہ معاف کرنا یہ افضل ہوتا ہے، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے اعتبار سے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس کی رحمت اور فضل کسی کو چاہیے تو اس کے لیے پھر یہ لازم ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے اور اس کی اطاعت کرتا رہے، کسی معاملہ میں بھی اس کی نافرمانی نہ کرے، تاکہ مالک کریم کی رحمت اور فضل کا وہ مستحق ہو سکے، مالک اپنے فضل کے اعتبار سے اس کے بھی ساتھ ہو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔